عبادت ہے، لیکن یہ مخصوص 10 دن ہیں، اس لیے کہ بقیہ دنوں میں آپ دیکھیں اتنے تسلسل کے ساتھ ذکر اہل بیت کے ساتھ ساتھ اللہ کا ذکر، اس کی توحید کا ذکر، اس کی عدالت کا ذکر ہے یا نہیں؟ اب تو ذکر ہی تو عبادت ہے، اور ہے کیا بھئی؟ ذکر ہی تو عبادت ہے اور ہے کیا؟ یہ الگ بات ہے، کچھ لوگ کہتے ہیں عبادت نہیں، نماز روزہ۔ میں ایک بات آپ سے عرض کر دوں کہ یقیناً، دیکھیں بہت توجہ سے سنیں، یقیناً نماز تزکیہ نفس کے لیے ہے نا؟ برائیوں سے نماز دور رکھتی ہے، فحشیات سے نماز دور رکھتی ہے۔ اب ایک پیمانہ آپ کے حوالے کرنا چاہتا ہوں، ہم نماز پڑھتے ہیں یا نہیں پڑھتے ہیں؟ ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ نماز ہمارے اوپر کتنا اثر کر رہی ہے۔ جملہ دہرا دوں، صاحبان فکر و نظر بیٹھے ہوئے ہیں، ہمیں یہ دیکھنا چاہیے کہ ہمارے اوپر نماز کتنا اثر کر رہی ہے۔ عزیزو پیمانہ دیے دیتا ہوں، جتنا برائیوں سے دور ہوتے جائیے اتنا ہی سمجھیے نماز اثر انداز ہو رہی ہے کردار۔ اور اگر نماز کے بعد بھی برائیاں وہی رہیں، غیبتوں سے ہم دور نہ ہوئے، مکاریوں سے دور نہ ہوئے، عیاریوں سے دور ہم نہ ہوئے، دھوکہ بازیوں سے ہم دور نہ ہوئے، تو سمجھ لیجئے گا یہ سوائے سر پٹکنے کے علاوہ کچھ بھی نہیں ہے۔ منزل پر آپ کو لا رہا ہوں۔ روزے کا بھی یہی حال ہے، اگر نفس میں پاکیزگی نہ آئی، اگر برائیوں سے دور نہ کیا اپنے کو، تو پھر بھوکے پیٹ رہنا ہے۔ اللہ کو ہمارے اور آپ کے بھوکے پیٹ رہنے کی ضرورت نہیں ہے، ذرا غور فرمائے، آپ نے ضرورت نہیں۔ عید تو ہم سب مناتے ہیں، عید تو ہم سب مناتے ہیں، لیکن حقیقتاً عید اس کی ہے کہ جس نے احکام الہی کی پابندی کے ساتھ اطاعت کی ہو، یہ اس کی ہے جس کی پامردی بدل دے سنگ خارا کا مزاج۔ تو ساری باتیں ہیں نا، اب کھڑے ہوتے ہیں، کبھی یہ ہوتا ہے پہلی صف میں پہنچ جاؤ، لوگ کہیں گے پہلی صف میں آتا ہے، اس لیے کہ ہماری نیتیں کیا ہیں یہ اللہ جانتا ہے یا ہم جانتے ہیں۔ غور فرمائے آپ نے، مجمع تو ٹوپی دیکھے گا، شیروانی دیکھے گا، اٹنگا پیجامہ دیکھے گا، لمبی داڑھی دیکھے گا، اور کیا کیا نور ہے، داڑھی کو نور سے شباہت، داڑھی لمبی لیکن نور ہے، ہمیں نور کا داڑھی سے کیا نہیں ملتا؟ بھئی نور تو وہ ہے کہ جو پیشانی سے چمکتا ہے، داڑھی سے نہیں دکھتی۔ صلوات پڑھیں ایک بار مل کے، محمد مجھے سیرت رسول میں کہیں نہیں ملا، ابھی رسول اللہ سے اچھی داڑھی کس کی رہی ہوگی؟ مجھے سیرت رسول میں کہیں نہیں ملا کہ صحابہ کہتے کہ کیا نور ٹپک رہا ہے داڑھی سے۔ جو کچھ مجھے ملا وہ یہی ملا، پیشانی نورانی تھی، چہرہ نورانی تھا۔ ذرا غور فرمایا آپ نے، پتہ نہیں یہ مسلمان کہاں سے نورانی داڑھی لے کے چلا آیا۔ اگر چہرہ نورانی نہیں ہے، پیشانی نورانی نہیں ہے، تو میرے عزیزو اگر پیشانی سیاہ ہے، چہرہ سیاہ ہے، تو داڑھی بھی سیاہ ہوگی، ہے نہیں؟ اب یہ سیاہ سے دھوکہ نہ کھائیے گا، جوان بیٹھے ہوئے ہیں ماشاءاللہ، سیاہ داڑھی نکلی ہے، لیکن اس سیاہی کے پیچھے وہ نور جھلک رہا ہے، جب تک نہیں مل سکتا جب تک ولائے آل محمد دل میں جگہ نہ پائے۔
कसौटी, एक यार्ड स्टिक, एक पैमाना मैंने आपके खिदमत में अर्ज किया है कि अगर आप ये देखना चाहते हैं कि नमाज और ये रोजा कितना कबूल हो रहा है, देखिए लफ्ज़ें बदली मैंने थोड़ी सी है ना, हम कहते हैं अल्लाह कबूल करे, कितना कबूल हो रहा है, तो जितने % अपने को बुराइयों और गुनाहों से दूर करते जाइए उतने % समझ लीजिए कि अल्लाह कबूल कर रहा है, अल्लाह उतना % कबूल कर रहा है। लेकिन अजीजों, ये इसलिए इबादत है कि इससे प्योर और बाखुलूस कोई इबादत नहीं है। ये इबादत फर्श अज़ा पर आना, मैं कुछ कह रहा हूं आपकी खिदमत में मेरे अजीजों, फर्श अज़ा पर आना ये वो पुरखुलूस इबादत है कि जिसमें न मक्कारी है, न अय्यारी है, न खुद नुमाई है, न किसी से तारीफ और सिले की कोई तमन्ना है या नहीं। जरा देखिए कि ये इबादत कैसी है। नमाज में हो सकता है रियाकारी जगह पा जाए, खुद नुमाई जगह पा जाए, पहली सफ में शिरकत का जिक्र जगह पा जाए। जरा गौर फरमाया आपने, नमाज पढ़ने खड़े हुए भूले बिसरे यादें आने लगी, ये वहां रखा था, वो वहां रखा है, उनसे ये हिसाब लेना है, बच्चा अब तक नहीं आया है। खड़े हैं अल्लाह की बारगाह में, फिक्र है बच्चे की, फिक्र है पैसे की। मैं एक बात, एक जुमला अर्ज कर दूं कि हम इबादत इलाही में भी बगैर दुनिया के अल्लाह की इबादत नहीं कर सकते। और फरमाया आपने है? लेकिन फर्श अज़ा वो इबादत गाह है मेरे अजीजों कि जिस पर यूं खिंच के आता है कि न पूछिए। मस्जिद में नमाज पढ़ने जाना है, लेकिन अगर बच्चा बीमार है तो कहेंगे मेरा बच्चा बीमार है, मैं यही नमाज पढ़ लेता हूँ, मस्जिद में न जाऊंगा तो कोई हर्ज नहीं है। लेकिन मेरे अजीजों, अगर फर्श अज़ा पर आना है, बच्चा बीमार है तो कोई फिक्र नहीं है, इसलिए कि हम अपने बच्चे को हुसैन के हवाले करके जा रहे हैं। हमारे बच्चे की निगहबान वो दुखियारी माँ है जिसके बच्चे के मातम के लिए हम फर्श अज़ा पर जा रहे हैं। और आने के बाद, इस फर्श अज़ा पर बैठने के बाद कोई ये नहीं कहता है कि मैं अपने बच्चे को रोता छोड़ के आया हूँ, कोई ये नहीं कहता है कि मैं भूखा छोड़ के आया हूँ, कोई ये नहीं कहता है कि मैं घर को अकेला छोड़ के आया हूँ। उन्हें इस बात की फिक्र नहीं होती है, इसलिए कि हुसैन की मोहब्बत का तकाजा ये है कि जब तक खुलूस न पैदा हो, कुछ कह रहा हूं आपसे, जब तक खुलूस और मोहब्बत न पैदा हो, उस वक्त तक इस फर्श अज़ा पर आने की तौफीक ही नहीं अता होती है, तौफीक ही नहीं अता होती है। और ऐ खादिमाने फर्श अज़ा, ये जुमला तुम्हारे लिए कह रहा हूं कि तुम ये जो खिदमत अंजाम देते हो फर्श अज़ा बिछाने की, जिक्र हुसैन के लिए, शहजादी के लाल के मातम के लिए, तो इस बात की फिक्र न करना कि देखने वाले दुनिया वाले क्या कह रहे हैं, इसलिए कि तुम्हें सिला तो उस दर से मिलेगा जो कायनात का मुख्तार है। कायनात का मुख्तार है। अल्लाह गवाह है कि अहले बैत किसी का एहसान नहीं लेते हैं मेरे अज़ीज़ों, किसी का एहसान नहीं लेते, मगर मोहब्बत के कदरदां हैं, मोहब्बत के कदरदां हैं। अपने मुहिब्बों को, अपने चाहने वालों की वो कदर करते हैं, कदर करते हैं। इस राह में अगर एक लम्हे के लिए कोई कदम आपने उठाया तो हजारों लम्हे तो खुद वो आपकी छोरियों में डाल देंगे। अल्लाह को मैं वाक़यात बयान करूंगा आपकी खिदमत में कि खिदमत अज़ा का सिला क्या है। हमें दिखे या न दिखे, और हुसैन के चाहने वालों को इस बात की फिक्र नहीं करना चाहिए कि वो इन्हें दिख रहा है या नहीं दिख रहा है। भाई इस बात की फिक्र करना चाहिए कि मैदान महशर में दिखे। कुछ कह गया, इस बात की फिक्र होना चाहिए कि कब्र की तारीकियों में नजर आ जाए, ये नूर बनके, रोशनी बनके
اس قبر کی تاریکی میں جگمگا اٹھتے کہ جہاں اپنا بیٹا بھی لٹا کے مٹی ڈال کے چلا جائے اور پوچھنے کے لیے تیار نہ ہو. ذرا غور فرمائے, یہ میدان حشر میں آ تو اس کی فکر نہیں کرنا ہے میرے عزیزو. بس آج کی منزل یہی چند جملے آپ کی خدمت میں اس حادثے کے پس منظر میں اور میں تاریخ کے طور پر پیش کروں گا. پھر انشاءاللہ تفصیل سے آپ کی خدمت میں تھوڑی تھوڑی باتیں عرض کروں گا. میں یہ چاہتا ہوں کہ دیکھیں یہ بچے اس کربلا کے ہیپننگ کو اس کو اچھی طرح جانتے ہیں, لیکن انہیں یہ نہیں معلوم ہے کہ یہ کیوں ہو گیا. یہ کوئی آل آف اے سڈن نہیں ڈیولپ ہوا ہے. یہ اس کا پورا ایک تاریخی پس منظر ہے, ایک ہسٹوریکل بیک گراؤنڈ ہے بالکل. اور جو لوگ تاریخ پڑھتے ہیں, ہسٹری پڑھتے ہیں, اسلامک ہسٹری کو جنہوں نے پڑھا ہے وہ اس بات کو جانتے ہیں کہ یہ ہوا کیسے. بہت پیچھے نہیں آپ کو لے جانا چاہتا ہوں. میں سن 8 ہجری سے اپنے سفر کا آغاز کرتا ہوں. سن 8 ہجری سے میں اپنے سفر کا آغاز کر رہا ہوں. سن 8 ہجری سے مسلمان ہی کہوں گا, اس لیے کہ مشرکوں کی سازشوں کا تو کوئی مسئلہ نہیں تھے. یہاں تو اپنا جو کر رہے تھے کریے. مسلمانوں نے سازشوں کا جال بچھایا. بالکل ہسٹوریکل فیکٹ بتا رہا ہوں میں آپ کی خدمت میں, جس کا دل چاہے وہ پڑھے. سن 8 ہجری سے یعنی پیغمبر اسلام کی ہجرت کے کم و بیش 7.5 یا 7.25 سے یہ کام شروع ہو گیا. اور اگر اسے دیکھنا ہے تو آپ کو تاریخ میں سورہ منافقون کے نزول کو دیکھنا پڑے گا. یہ سورہ منافقین نازل کیوں ہوا؟ کس کے لیے نازل ہوا؟ مشرکوں کے لیے نازل ہوا. بتائیں آپ. یہودیوں کے لیے نازل ہوا؟ نصرانیوں کے لیے نازل ہوا؟ یہ سورہ منافقون نازل ہی ہوا ہے مسلمانوں کے لیے. ذرا غور فرمایا آپ نے. یعنی اس وقت کلمہ پڑھنے والوں میں ایسے تھے کہ جن کے چہرے سے نقاب کھینچنے کے لیے اللہ نے پورا سورہ نازل کر دیا. اگر سورہ منافقون نہ نازل ہوتا تو مسلمانوں میں پتہ ہی نہیں کہ چل سکتا کہ دوست کون ہے, غدار اسلام کون ہے. اس سورہ منافقون نے پردہ کھینچا کہ یہ کلمہ تو کہہ پڑھتے ہیں لیکن یہ دل سے تمہیں رسول ماننے کے لیے تیار نہیں ہے. ذرا غور فرمایا. اور پورا نقشہ قرآن نے کھینچ کر رکھ دیا. اللہ کا نگاہ قدرت سے کون چھپا ہوا ہے. کہا رسول یہ جب تمہارے پاس آتے ہیں تو یہ کہتے ہیں کہ آپ اللہ کے رسول ہیں, لیکن یہ جب دشمنوں کے پاس جاتے ہیں, مخالفین کے پاس, تو یہ کہتے ہیں ہم تو ان کا مذاق اڑا رہے تھے, ہم تو تمہارے ساتھ ہیں. ذرا غور فرمایا آپ نے. یہ سازش تھی جو شروع ہو چکی تھی. اس کے بعد جناب عالی واقع مباہلہ ہے یا نہیں. واقع مباہلہ میں لوگوں نے دیکھا کہ رسول کے ساتھ کون کون گیا ہے. اب آپ یہ بتائیے اتنی بڑی سند اللہ دے رہا ہو صادقین کی, یہ ایسا تو نہیں ہے کہ وقتی سند تھی, جب تک حضور ہیں تب تک ہے یہ سند. ابھی قرآن سند دے رہا ہے. یاد رکھیے گا, قرآن جس کی تعریف کرے وہ اس وقت تک تعریف باقی رہے گا جب تک قرآن رہے گا. میں وقت معین نہیں کر رہا ہوں. یہ تعریف اس وقت تک باقی رہے گی جب تک قرآن رہے گا. اور جس کی قضا کرے, جسے برا کہے, جس پر لعنت کرے, یہ لعنت بھی اس وقت تک باقی رہے گی جب تک قرآن رہے گا. ذرا غور فرمایا آپ نے. تو اب سینے پر سانپ تو لوٹے گا ہے یا نہیں, کہ قرآن صادق کی سند دے رہا ہے کہ اب جب تک قرآن رہے گا, جب تک یہ زمانہ چلے گا, اس وقت تک جناب قیامت نہیں. قیامت پر اگر مسئلہ ختم ہو جائے تو پھر بات ہی کیا ہے. حوض کوثر تک تو قرآن ہی ہے اہل بیت کے ساتھ. سوال پڑھیں مل کے محمد سن لیجیے بات آ گئی ہے.
सुन लीजिए इस बात को कि कुरान को फना नहीं है। मैं कुछ कह रहा हूं, साहिबान इल्म बैठे हैं। फना उसे है जो हादिस है, जो खत्म हो जाने वाला हो। मैं तकरीर कर रहा हूं, बहुत मिसाली बच्चे समझे, मैं तकरीर कर रहा हूं, जब तक बोल रहा हूं आप सुन रहे हैं, मैं मर गया, खत्म मेरे साथ। मैं क्या कह रहा हूं आपसे, खत्म मेरे साथ है या नहीं? मुझे फना, तो मैंने जो कुछ कहा वो भी फानी, खत्म हो गया, है या नहीं? अल्लाह को फना नहीं है, बका हमेशा से है, हमेशा रहेगा। जब हमेशा रहेगा तो कलाम उसका कैसे फानी हो सकता है? सलमान पढ़े एक बार मिलकर। जब अल्लाह को फना नहीं तो कलाम इलाही कैसे फना हो जाएगा? हिफाजत हमारा आपका काम नहीं है। मैं कुछ कह रहा हूं, अगर हम और आप मुहाफिज होते तो कभी नोके नेज़ा पर न बुलंद होता, कभी बकरियां न खा जाती। हालांकि मेरा यकीन नहीं कलाम इलाही और बकरी खा जाए। जरा गौर फरमाया, मैं कुछ क्या आपसे अर्ज कर रहा हूं। ये जिनका यकीन हो, जो कलाम इलाही के फना होने के कायल हो, उनके यहाँ बकरी बकरा खा जाए। हमारे यहाँ भी कोई मसला नहीं है। मुहाफिज अल्लाह है कलाम इलाही का, उसने कुरान में वादा किया ला हाफिजून के लफ्ज़ के साथ कि तुम नहीं हो इसके मुहाफिज, हम हैं मुहाफिज। और होता भी है मेरे अजीजों। भाई जिसकी मिल्कियत होती है उसी को फिक्र होती है हिफाजत की। ये कुरान न जाने कहां पहुंचता अगर आले मोहम्मद को उसने मुहाफिज न बना दिया होता। मैं दलील के साथ कह रहा हूं, सन 61 हिजरी में 60 खत्म हो रही है। सन 61 हिजरी में कुरान मजीद का मजाक उड़ाया जा रहा था, अहकाम इलाही का मजाक उड़ाया जा रहा था। नोके नेज़ा पर कटे हुए सर ने तिलावत करके बताया कि कुरान महफूज है, इसलिए कि कटे हुए सर से आवाज आ रही है। तो मेरे अजीजों, ये तारीख है। सन 8 हिजरी के बाद सन 9 हिजरी आती है। सन 9 हिजरी भी बड़ी गजब की हिजरी है, याद रखिएगा इस बात को, जरा गौर फरमाया आपने। और सन 10 हिजरी, देखिए सन 9 हिजरी का जो वाकया है, वो वाकया पैगंबर इस्लाम खत्मी मर्तबत हजरत मुहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने रोम पर हमला करने के लिए एक लश्कर तरतीब किया। चूंकि बादशाह रूम की मुगल-शगाफियां बहुत बढ़ चुकी थी रूमियों की, तो उन पर गालिब आने के लिए एक लश्कर तरतीब दी, जिसके लिए रवायत में है कि 20,000 से 30,000 लोग थे। पैगंबर इस्लाम इस लश्कर को लेके चले शाम की तरफ। मदीने और शाम के बीच में एक मकाम आता है जिसको तबूक कहते हैं। कुछ हालात ऐसे हुए कि यह लश्कर तबूक में रुक गया और 20 दिन तक मकाम तबूक पर रुका रहा। उसके बाद पैगंबर इस्लाम इस लश्कर को लेकर वापस मदीने आ गए। इस लश्कर में सब थे, मौला को नहीं ले गए, मौला को नहीं ले गए थे, मौला को मदीने में छोड़ा। चुनांचे जब वापस आया तो जरा मौला थोड़ा कबीला खातिर थे। इसलिए नहीं कबीला खातिर थे कि लश्कर में क्यों नहीं ले गए, इसलिए अफसोस हो रहा था कि हो सकता है कि इस जंग में दर्जा शहादत पर फायज हो जाऊं। मैंने जुमला दिया है आपको। अगर आप तारीख देखें तो पैगंबर इस्लाम से गुफ्तगू में कहा है कि मैं बद्र में नहीं शहीद हुआ, ये रुतबा, ये अजमत मुझे नहीं मिली।
یہ بدر کے بعد احد میں نہ ملی، خندق میں نہ ملی، خیبر میں نہ ملی. ذرا غور فرمایا آپ نے. تو یہ خواہش شہادت تھی. پیغمبر اسلام نے فرمایا کہ علی، اب دیکھیں اسے تمام تاریخ علماء اہل سنت نے بھی اپنے یہاں لکھا ہے. فرمایا کیا علی تم اس بات پر خوش نہیں ہو کہ تم کو جو ہارون کو رتبہ حاصل تھا موسیٰ کا، وہ رتبہ تم کو حاصل ہو جائے. پھر لکھا مورخین نے کہ آپ نے فرمایا کہ میں نے تم کو اس لیے مدینے میں چھوڑا کہ تم میرے جانشین کی حیثیت سے مدینے کا نظم و نسق چلاؤ. غور فرما لیا آپ نے. میں آگے اپنی منزل تک جو عرض کرنا چاہتا ہوں آپ کی خدمت میں نے اس لیے تم کو چھوڑا کہ تم میری غیر موجودگی میں مدینے کا نظم و نسق چلاؤ، اس لیے کہ تم سے بہتر کوئی معتمد نہیں ہو سکتا ہے. اب آج کا مسلمان اسے نہ سمجھ سکے، اس وقت کا اپارچونسٹ تو سمجھ رہا تھا کہ یہ کیا کہا جا رہا ہے. ذرا غور فرمایا آپ نے. یہ سب وہ اسباب تھے کہ جو آگے بڑھ کر حادثہ کربلا کا پیش خیمہ بنے. اب میں آپ کے سامنے تفصیل سے عرض کروں گا، آج وقت بہت کم رہ گیا ہے انشاءاللہ. یہ حادثہ یہ پرانی دشمنیوں کا نتیجہ تھا، ہے یا نہیں؟ پرانی دشمنیوں کا نتیجہ تھا. کوشش کی گئی کہ پیغمبر اسلام ہی کو شہید کر دیا جائے. واقعہ عقبہ آپ کے سامنے ہے کہ پیغمبر کی سواری بڑھ رہی ہے، ڈھلان سے اتر رہی ہے، خطرناک ڈھلان سے پہاڑیوں کے نیچے اتر رہی ہے. حذیفہ یمانی مہار ناکہ تھامے ہوئے ہیں کہ ایک بار بجلی چمکی اور چمک کے ختم نہیں ہوئی، اتنی دیر تک رکی رہی کہ حذیفہ یمانی نے اور پیغمبر نے ان چہروں کو پہچان لیا. تاریخ ہے، میں عرض کر رہا ہوں آپ کی خدمت میں. ان چہروں کو پہچان لیا، غور سے دیکھ لیا کہ یہ وہ کون لوگ ہیں کہ جو مجھے قتل کرنے کے درپے ہیں. ذرا غور فرمایا آپ نے. اور اس کے بعد بجلی ختم ہو گئی. پیغمبر جب آئے تو بڑے بڑے میں ایک بڑے صاحب جو تھے وہ گھبرا کے حذیفہ سے پوچھتے تھے کہ یہ بتاؤ کہ پیغمبر نے جو اشارے کیے ہیں، جو نام دیے ہیں، اس میں تو نہیں تھا. ذرا غور فرمایا آپ نے. میں تو نہیں تھا. اور ایک روز عاجز آ کے کہنے لگے حذیفہ خدا کی قسم میں جانتا ہوں کہ میں بھی منافقین میں سے ایک ہوں، اس لیے کہ میں بھی وہاں موجود تھا. یہ حقائق ہیں تاریخ کے. میں کسی کو برا بھلا نہیں کہہ رہا ہوں، میں تاریخ ہے آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں. یہ تاریخ ڈیولپ ہوتی رہی، یہ حسد کی آگ جلتی رہی. ظاہر ہے کہ ایک کے بعد ایک، یہاں تک کہ حضرت امام حسین اور یزید اپنے باپ کے بعد تخت پر بیٹھا. پہلا کام یہ تھا یزید کا کہ وہ طالب بیعت ہوا ہے. امام حسین علیہ السلام، عبداللہ ابن زبیر، عبداللہ ابن عمر اور حضرت امام حسین علیہ السلام. لیکن حضرت امام حسین علیہ السلام کے لیے تاکید کیا ہے اس نے ولید کو، جو گورنر تھا مدینے کا، کہ ان دونوں کی فکر نہ کرو، حسین سے بیعت لے لو. غور فرمائیں. اس لیے کوئی جانتا تھا کہ اگر حسین نے بیعت نہیں کی تو میری یہ شہنشاہیت، میری حکومت دو کوڑیوں سے بھی کم کی حیثیت ہوگی. اسی لیے اصرار ہو رہا تھا کہ حسین سے بیعت. عزیز و فرستادہ آ گئے. یزید کا خط ولید کے پاس پہنچ گیا. ولید نے تقریباً نصف شب گزر چکی تھی. یہ واقعہ 25 یا 26 رجب کا ہے. نصف شب کو حضرت امام حسین علیہ السلام
اور عبداللہ ابن زبیر، یہ دونوں مسجد میں بیٹھے ہوئے تھے کہ ایک بار ولید گورنر مدینہ کا آدمی پہنچا، ہرکارا فرشتہ تھا، پہنچا اور یہ پیغام لے کے پہنچا کہ گورنر نے آپ کو بلایا۔ امام نے کہا اچھا۔ عبداللہ ابن زبیر کہنے لگے یہ رات کا وقت ہے، نہ جائیے گا، مجھے حالات ٹھیک نہیں لگتے ہیں۔ انہوں نے کہا نہیں کوئی بات نہیں۔ امام دولت قدے پر تشریف لائے، جوانہ نے بنی ہاشم کو جمع کیا اور فرمایا کہ دیکھو مجھے ولید نے بلایا، میرا ساتھ چلو لیکن دارالعمارہ کے باہر کھڑے رہنا، اگر میری آواز بلند ہو جائے تو اندر داخل ہونا۔ حکم امام تھا، اطاعت میں چاہنے والے دارالعمارہ سے باہر کھڑے رہے۔ مولا اندر گئے، امام حسین علیہ السلام دیکھا ولید بیٹھا ہے اور بغل میں مروان بیٹھا ہوا ہے، مروان ابن حکم جسے پیغمبر نے ملعون کہا، حکم کو، مروان اور اس کی آل کو پیغمبر نے ملعون فرمایا ہے، اسے مدینے سے نکال دیا گیا تھا لیکن حیات پیغمبر اسلام کے بعد اسے مدینے میں بلا دیا گیا۔ حکم کہا کیسے بلایا ہے؟ اس نے بتایا کہ امیر شام دنیا سے رخصت ہو گیا ہے، یزید نے یہ خط بھیجا ہے، آپ سے بیعت طلب کی۔ آپ نے فرمایا کہ یہ بیعت کا معاملہ ہے، رات کی تاریکی میں یہ مسئلہ نہیں پیش کیا جا سکتا ہے، کل روز روشن میں مسجد میں پیش کرنا، پھر دیکھیں گے کیا کرنا ہے۔ یہ جواب جیسے ہی سنا اور یہ کہہ کے امام اٹھنا چاہتے تھے کہ ایک بار مروان نے یہ کہا کہ ولید اگر حسین ابھی چلے گئے تو یہ سمجھ لینا کہ یہ ہاتھ نہیں لگ سکتے ہیں، لہذا سر قلم کر لے، رات کی تاریکی ہے، صبح کو خبر بھی نہ ہونے پائے گی۔ اور یہ جملہ سننا تھا کہ ایک بار زہرا کے لال کے رگوں میں وہ اس خون عصمت رواں تمام ہوا، فرمایا کہ اے ابن زر تیری کیا مجال ہے، تو سر قلم کرے گا، اٹھ ذرا۔ آواز کا بلند ہونا تھا کہ ایک بار جوانہ نے بنی ہاشم جو حسین کے ساتھ آئے تھے اندر داخل ہو گئے، تلواریں کھینچے ہوئے۔ امام نے روکا سن، حضرت عباس آگے آگے تھے، بھیا عباس نہیں، ہمیں ابتدا نہیں کرنا ہے، چلو۔ واپس آئے میرے عزیزو، بس چند جملے سن لیں آپ۔ واپس آئے تو واپس جب گھر میں آئے تو عجیب منظر تھا، دروازے پر بے چین بہن کھڑی ہوئی تھی، جیسے بھائی کو آتے ہوئے دیکھا، کہا بھیا خیر ہے؟ جملہ ارشاد فرمایا بہن اب مدینہ رہنے کی جگہ نہیں ہوگی، مجھ سے یزید بیعت کا طالب ہے۔ بچے جملے سن لیں میرے عزیزو، آج پہلی محرم کی تاریخ گزر چکی ہے، یہ شب 2 لگ گئی ہے، ایک رات ہم سے لے گئی چلی گئی، اور وہ بھی چونکہ چاند کی اطلاع بڑی دیر سے آئی، اور حضرت فاطمہ کو ماتم بہن مدینہ رہنے کی جگہ نہیں ہے، مدینے سے سفر کرنا ہوگا۔ میرے عزیزو، آپ نے یہ سنا ہے کہ حسین رخصت ہونے کے لیے نانا کی قبر پر آئے، لپٹ لپٹ کے نانا کی قبر سے رو رہے تھے، نانا اب مدینے میں رہنے نہیں دیا جا رہا۔ نانا سے رو رو کے رخصت ہوئے، بھائی کی قبر پر آئے، جنت البقیع میں بھائی کی قبر پر بیٹھ کے روتے۔ جب بھائی کی قبر سے اٹھے تو راوی عجیب بات لکھتا ہے کہ میں نے دیکھا کہ حسین ماں کی قبر کی طرف پڑھے، مگر اس طرح سے نہیں جیسے نانا کی قبر پہ آئے تھے، جیسے بھائی کی قبر پر آئے تھے، ارے اس طرح ماں کی قبر کی طرف چلے جیسے بچہ پکڑیوں کے پر چلتا۔ آئے ماں کی قبر پر، ماں سے لپٹ کے رونے لگے، اللہ اللہ، ماں سے رخصت ہوئے میرے عزیزوں، لیکن یہ آواز کان میں آئی، میرے